السلام علیکم، میں آپ کا بھائی فرحان اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں اور جس شخصیت پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان کیونکہ پاکستانی میڈیا کی زینت ہے، کیونکہ آج اس انسان کا نام لینا جرم بن گیا، تصویر دکھانا تو دور کی بات ہے، ایون کہ سوشل میڈیا پہ جو اس کا نام لیتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرا ایک طاقتور حلقوں سے صرف ایک سوال ہے، اور یہ سوال میں اپنی عوام کی طرف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا اس ملک میں بے حیائی اور بغیرتی کے جو کنٹینٹ آج اس اسلام پھیلائے جا رہے ہیں، فحاشی کو جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، تابش ہاشمی جیسے نکمے اور بے حیا لوگوں کو آج میڈیا پہ بٹھا کے اور فیملیز میں بٹھا کے جس طرح سے وہ جو ڈبل میننگ جوک ہمیں سناتے ہیں، ہمارے فیملیز کو سنایا جاتا ہے، ہمارے وہ ڈبل میننگ وہ اشارے جو گھٹیا قسم کے کیے جاتے ہیں، جو وہ گیم کھیلتا ہے اس کو آخر کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ آخر اس انسان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا جس کے پیچھے گلی کے چار کتے نہ باہر نکلے؟ آخر اس متھیرا کو کیوں نہیں نظر بند کیا جاتا جو کہ بولڈ انٹرٹینمنٹ کے چینل پہ اس طرح کا زیب تن لباس کیا ہوتا ہے اور اس طرح سے فحش زدہ اس نے اپنی زبان استعمال کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کو وہ عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور القابات سے پکارتی ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر بند کیا جا سکتا؟ کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی؟ جب ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی تو پھر ایسے پروانے کو کیوں پکڑا گیا جو کہ ایک اسلام کا نام ہے، جو کہ اسلام کا بول بالا کرتا ہے اور اس نے نہ جانے کتنی اس ملک کے لیے خدمات سر انجام دیے؟ کیا ان کو صرف تمغہ ستارہ امتیاز سے نوازنا ہے؟ یہاں مہوش حیات کو ستارہ امتیاز سے نوازا جاتا ہے اور یہاں ایک ایسے خوددار لیڈر کو ملک کی سلاخوں کے جیل کے پیچھے ڈالا جاتا ہے جو کہ اس ملک میں اسلام کا نظام کے لیے جدوجہد کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا چاہتا ہے۔ آج ایسے ان لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے جو کہ بے حیائی اور بغیرتی کو اور اس طرح سے وہ ثواب کی نیت سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف کبھی لیگل ایکشن نہیں لیا گیا، کبھی کسی نیب نے نہیں بلایا، کبھی کسی ایف آئی اے نے ان کو نوٹسز نہیں بھیجے، کبھی نیپرا نے ان کو نوٹسز نہیں بھیجے کہ آپ نے یہ کنٹینٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف ہے اور یہ اس طرح کی لینگویج اسلام کے دائرہ کار میں نہیں بولی جا سکتی، لہٰذا آپ کو 3 سال کی قید دی جاتی ہے اور لہٰذا آپ پہ یہ پابندی کی جاتی ہے کہ آپ یہ شو نہیں چلا سکتے، بلکہ آپ کا میڈیا پہ نام نہیں لیا جا سکے گا۔ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کسی ایکٹر کو سزا ہوئی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج تک کسی بے حیا قسم کے اور جس طرح کے آج پروان چڑھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف کبھی لیگل ایکشن ہوا نہیں ہوا، ہرگز نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے طاقتور حلقوں سے میں صرف یہ سوال پوچھتا ہوں کہ خدا را ان کے خلاف بھی ایکشن لے۔ لیکن مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ کس منہ سے ایکشن لیں گے، کس طرح سے لیں گے؟ وہ جو سالمیت کے دفاع کے لیے بنے تھے آج وہ خود اس بغیرتی کے میدان میں خود چھلانگ مار چکے ہیں، وہ خود اس میدان میں اپنے گھوڑے دوڑا چکے ہیں۔ آئی ایس پی آر جس کا کام تھا کہ ملک کی سالمیت اور ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کنٹینٹ میں رہنا، عوام کے ساتھ ترجمانی میں رہنا، عوام کے ساتھ رابطے میں رہنا، عوام کی گیدرنگ میں ان سے عوام کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن کرنا، عوام کے ساتھ خیر خواہی کی باتیں کرنا، آج وہ آئی ایس پی آر کا ادارہ خود ایک گانے بجانے والی فحش انڈسٹری بن چکا ہے۔ وہ بےہودہ قسم کے ڈرامے لانچ کر رہا ہے اور عجیب و غریب قسم کے نغمے اور گانے اور وہ عاطف اسلم اور بے شمار گلوکار جو کہ اس ملک میں بے حیائی کو پروان چڑھانے میں آج ان کو وہ خود ان کے لیے زینت بنے ہوئے ہیں، وہ خود ان کو ایک اعزاز دیتے ہیں کہ یہ آج اس انسان نے ہمارے لیے نغمہ گایا، آج اس انسان نے ہمارے لیے، اس ایکٹرز نے ہمارے اس عہد وفا ڈرامے میں ایکٹر پرفارم کیا ہے۔ کہ یہ ملک، کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریپرزینٹیٹیو فوج ہے جس کا کام اس ملک کی سالمیت اور اخلاقیات کا دفاع کرنا تھا، آج وہ خود اخلاقیات کو تباہ کرنے میں کارنامے سر انجام دے رہی ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کریں اور اس ملک پہ رحم کریں اور اس ملک کو ایک آزاد ملک بنا دے، اس ملک میں ایک اسلامی نظام کا نافذ کر دے، اس ملک میں سود کو ختم کر دے، اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت کو پروان چڑھا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک کی پہچان اور اس ملک کی جد و جہد کو سمجھنے کی ہمیں توفیق بخشے تاکہ ہم لوگ اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر سکیں اور آخرت میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر الرازقین۔